ذات پاک نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون، الذین او مخلوق، الذین دے اندر اللہ کریم دی ذات پاک نے مخلوقات دا بھی ذکر کیتے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک نے لوگیں دا بھی ذکر کیتے۔ عربی کو سمجھن واسطے تھوڑا جہاں انسان توجہ کرے چاہتا تا قرآن مجید آسانی دے نال بندے دے دل وچ لہ ویندے اور دماغ وچ ویندے، مگر شرط ہے صرف توجہ درکار ہوئے۔ اللہ کریم کی ذات پاک نے جڑا مخلوقات واسطے استعمال کیتے وہ الذین کیتے، اور جڑا لوگاں واسطے استعمال کیتے وہ ناس کیتے، اور جڑا منافقین واسطے کیتے وہ منافقین واسطے کیتے، تے جڑا آمنو واسطے کیتے وہ محمد غلام واسطے۔ قرآن مجید دا اگر غور نال مطالعہ کروں تو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے تمام لوگاں نال خطاب کرتے جڑن ایک لفظ استعمال کیتے تا اتھا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا الذین، الذین تو مراد تمام مخلوقات دے اندر جتنی چیزاں شامل ہیں سب واسطے خدا دی ذات پاک نے ایک لفظ استعمال کیتے کہ اتھا چاہے کوئی عربی ہیں چاہے کوئی اجمی ہیں، اتھا چاہے کوئی کالے ہیں یا گورے ہیں، اتھا چاہے کوئی عالم ہیں یا جاہل ہیں، اتھا چاہے کوئی حشرات الارض ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، اتھا کوئی چوپائے ہیں یا اتھا حشرات الارض ہیں، یا زمین دے رنگ کے ٹرن والے کیڑے مکوڑے کیوں نہیں، یا آسمان کو چاون والے فرشتے کیوں نہیں۔ اللہ کریم کی ذات پاک نے تمام کو مخاطب کرتے فرمایا تو ساری میری مخلوقات کے اندر شامل ہی ہوئے، میرا حکم ایک واسطے خاص نہیں بلکہ جے کو بھی میں خدا تخلیق کیتے نا میں سارے کو کانڈا دینا، اور میں رب دی ذات پاک سارے کو مخاطب کرنا۔ اللہ تو اتھا کیندر کو مخاطب کی دے اور کے کو اعلان کی دے اور کے کو اپنی ذات دی طرف توجہ کروائی بے۔ خدا دی ذات پاک نے فرمایا اگر اتھا الناس تا لفظ استعمال کرائیں تو مطلب اے ہائی لوگوں صرف تسا توجہ کرائیں، اے کانڈا تو کو لیتے ہیں، اے اطلاع تو کو لیتے ہیں، اے صرف پیغام تو کو لیتے ہیں، حکم توارے واسطے، اور اتھا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا امر توارے واسطے ہے۔ مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اتھا ناس تا لفظ استعمال نہیں کیتا بلکہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا الذین، او لوگ، او مخلوق، اور کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے اگلا ایک ایسا مقام دا پردہ کھولنا ہے اور اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ایک بہت بڑا پردہ اٹھامنا ہے اور ایک پردہ فاش کرنا ہے۔ خدا دی ذات پاک فرمایا بل اتھا انہاں لوگاں کو مخاطب کرنا جڑے عقل علیہ ہوئے تے شعور علیہ ہوئے۔ اللہ بل او عقل والے کون ہیں اور شعور والے کون ہیں؟ خدا دی ذات پاک نے فرمایا او عقل اور شعور اگر کوئی ذات رکھ دیں تو جانور نہیں، وہ چوپائے نہیں، وہ کیڑے مکوڑے نہیں، وہ صرف واحد مخلوق ہیں جننا حضرت انسان ہے۔ ورنہ ای مقام دو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا الذین، او لوگ، انہاں لوگاں تو مراد ہوں اللہ دی ذات پاک کیندا ذکر کرنا چاہتے ہیں جڑے قریب والے ہیں یا دور والے ہیں، جڑے عربی ہیں یا اجمی ہیں، جڑے اتھوں والے ہیں یا اتھوں والے ہیں، یا جڑے عالم ہیں یا جڑے جاہل ہیں۔ خدا دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک ہوں، پتہ ہے لوگاں بھی جو لوگ کیڑے پسند ہو سن، اللہ کون ہو سن، فرمایا یتبعون، جڑے میرے محمد دی تابعداری کریں، جڑے میرے مصطفیٰ کریم دے فرما بردار ہو سن، جڑے میرے آقا کریم دے تابعدار ہو سن، چاہے وہ عرب اچرا ہیں چاہے وہ عجم اچرا ہیں، چاہے وہ عالم ہومیں یا جاہل ہومیں، مگر میں خدا چاہنا انہاں دی زبان تے کلمہ میرے محمد اور انہاں دی آنکھ دے اندر تعظیم مصطفیٰ دی ہوئے اور انہاں دے دل دے اندر ادب میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا ہوئے، چاہے وہ زمین دے کہیں ٹکڑے دے تیرا سے نہ، میں خدا دی نگاہ قدرت دے چنگے اوہے ہو سن جڑے اپنی ساری زندگی میرے محمد دے غلامی اج گزار۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تا جنہ افراد نے اور جنہ لوگاں نے کلمہ پڑھا تو وہ سیرت طیبہ دے اندر آج بھی احوال موجود ہیں، جائیں مردہ بھی چون میرے پاک نبی سیدہ کلمہ پڑھائی ان جوان دنا سیدنا صدیق اکبر، کیا نام ہے؟ صدیق اکبر، علم سارے بولو چاہ، کیا نام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اگر نزہت المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن عبد السلام جو کہ 900 ہجری دی اندر انہا کتاب لکھی ہے، وہ باب مناقب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے اندر آپ ایک بڑا پیارا حوالہ نقل کریں در
آپ فرمائیں کہ جس وقت آپ دی ولادت تھی آئی، آپ دا جمنا تھی آئی، تو وہ وقت آپ دی والدہ نے فرمایا آئی کہ میں اپنے پتر دا نام عبد العزا رکھ سا. کیا رکھ سا؟ عبد العزا. عبد بابا نے بندہ، عزا مانے کعبہ پاک وچ کھڑا ہویا ایک بت آئی. کہ بت دے نام نال میں اپنے بیٹے دا نام تجویز کرے سا اور ان دی نسبت نال میں اپنے بیٹے دا نام رکھ سا. آپ دے والد گرامی فرمایا کہ اساں اپنے پتر دا نام عبد العزا نہ رکھسوں، اساں اپنے پتر دا نام عبداللہ رکھسوں. اور کیونکہ ماں عورت آئی اور باپ مرد آئی، میرے خیال دے اون ویلے بھی عورتاں دی کہنا منی ویندی ہے. ماشاءاللہ اون ویلے بھی عورتاں دی کہنا منی ویندی ہے، اون ویلے بھی مرد کو اہمیت دیتی ویندی ہے. اور مرد دا ایک اپنا ایک تشخص آئی، مرد دا اپنا ایک مقام آئی، اور مرد دی ایک اپنی عزت آئی. آپ نے فرمایا اگر تساں چاندے ہوئے اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھو، اگر میں ان دے اندر راضی نہ تھی سا والو، آپ نے فرمایا دنیا دا ایسا سورج طلوع تھی سی قیامت تک میرے پتر دا نام ہو سی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں ماں تھی کہ اپنے بیٹے دا نام عبد العزا رکھ دے مطلب والو، آپ نے فرمایا بت کب تک راسے اللہ قیامت تک راسے. اور رب تعالیٰ دی ذات پاک قیامت تک نہ راسے. کائنات کئی چیز دا وجود کہنا ہو سی مگر میرے رب دا نام ہو سی. آپ نے فرمایا ول تو اپنے بیٹے دا نام عبداللہ کیوں رکھے؟ آپ نے فرمایا تائیں رکھے بت دے نام نال، میں اپنے بیٹے دا نام رکھساں اللہ دے نام. آپ نے فرمایا اگر تساں اپنے بیٹے دا نام اللہ دے نام نہ رکھسو، کیا نام رکھسو؟ آپ نے فرمایا این دا نام ہے رکھساں اللہ دا. آپ نے فرمایا تساں نا تجویز کیوں کیتے؟ اور ہی تو تساں اپنا نا دا انتخاب کیوں کیتے؟ ارے نا پوری عرب دی سرزمین دے تساں چنا کیتے ہوئے، اور ہی دا انتخاب کیوں کیتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ پاک دے مجاور ہے، انہوں نے جڑا چھوٹا پتر ہے نا وہ عبداللہ ہے. سونا میں اپنے پتر دا نام تاں رکھے جی میں او سونے نا انہاں دے نام دے نال میں اپنے بیٹے دا نام رکھے مطلب خدا میرے پتر کوئی سونا چاہیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انہاں نام کیا رکھسو؟ آپ نے فرمایا عبداللہ. وقت آیا اے نام تا عبداللہ ہے مگر انہاں دی دوستی میرے محمد مصطفیٰ دی ذات اقدس اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال اے دوستانہ مراسم اتنے قائم تھے کہ جس وقت کعبہ پاک دیتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ولادت نبی سید جمن تو با اختلاف روایت 6 سال پہلے ابرا بادشاہ کعبہ پاک دیتے چڑھائی واسطے حاضر تیمن لگا اور اتنا پوری طاقت لا کے کعبہ پاک کو منہدم کرن واسطے اور کعبہ پاک دی اٹ وجاون واسطے جی پوری طاغوتی قوت نال اے اتنا حاضر تیمن لگا اور انہیں آقا میں کعبہ پاک کو منہدم کر دے سا اور اٹ نال اٹ وجا دے سا. ایکو اے تا پتہ کہنا ہی تو کعبہ پاک دو تے آندہ پہ حملے واسطے تے کو اے نہیں پتہ تیری اپنی شہیدی ایٹ نہ لیٹ ہوئے. حتیٰ کی کچھ جاسوسی لوگ بھیجے اور وہیں کے آکھن کا دیکھو کعبہ پاک دے اندر کون ہے جڑا حفاظت کرن والا ہے، کون ہے جڑا ایدی خدمت تے معمور ہے، کون ہے جڑا ایدی سیکیورٹی دے فرائض سر انجام دے، کون ہے جڑا ایدے واسطے حفاظت واسطے کھڑا ہے. جڑے لوگ ان جگہ تک پہنچے تو تا حفاظت واسطے کوئی کہنا ہے وہ کہ میں آسانی نال کعبہ پاک دوتے چڑھائی کر دے ساں اور من کے گئے ہوئے ساں. حتیٰ کہ کئی کو کیا جرت تھی سی میرے سامنے اٹھن دی. میرے کو طاقت اتنی ہے، میرے کو افراد دی طاقت اتنی ہے، میرے کو ڈنڈے اتنے سوٹے اتنے زرہ اتنی ہیں تلوارہ اتنی ہیں. حتیٰ کہ میں تا ہاتھ دوتے چڑھ کے وے نا اور عرب دی سرزمین دوتے جتنے افراد ہیں خچرہ تے چڑھ دیں گھوڑے تے چڑھ دیں انہیں کل تو سواریاں بھی کہہ رہی انہاں کول تا اتنی طاقت بھی کہنی کہ جڑا میرا سامنا کر سکن اور میرے مقابل وچ سامنے آ سکن اور میرے سینہ سپر تھی تے میں کو نیچ کر سکن تے میں کو ہرا سکن. پر ہی کو اے تا پتہ کہنا ہی کعبہ گھر خدا دا حفاظتی خدا. حتیٰ کہ جلے کعبہ پاک دوتے چڑھائی واسطے میدان عرفات دے درمیانے چاہ کے قافلہ روکو سنا چند ایسے شناسہ ور وزیر دے اندر موجود ہیں. یہاں کی میں کر بز دلانہ حرکت نہ کر تو پہلے لوگوں کی طرف بندے بھیج لے روانہ کر اور انہوں کو ان کری میں کعبہ پاک دوتے حملے واسطے آدھا بھی ہیں کہیں بچاؤ کرنے تا کر گینے کہیں بھجنے تا باج میں نے کہیں ہتھیار سٹنے تا کو معافی ہے. حتیٰ کہ جلے میں کعبہ پاک دوتے حملہ کر گی انسان بل جنن چاہساں انہوں کو کوئی نہ کوئی عہدہ سونپنے ساں اور ان کو کوئی ایسے منصب دوتے کرے ساں بل قیامت تک وہ میریاں نامہ دیا مالا کو جبدہ راسی اور میرے قیامت تک گیت کھاندہ راسی. انہیں آکھا ہون کی میں روانہ کرا یہ جلے کافلہ روانہ کرنے لگا تو انہیں اپنی شاہی سواری
ہاتھی کو بھیجا اور ہاتھی دوتے چند افرادہ کو سوار کرتے جلے کعبہ پاک دے وچ روانہ کی تو سنا کعبہ پاک دے اندر کھڑے ہوئے نبی سے دے ڈاڈا باکن جندنا سیدنا حضرت عبدالمطلب پاک آپ جلے کی جگہ دوتے کھڑے ہیں ہاتھی جلے تمام لوگاں کو ڈٹھا تے نبی سے دے ڈاڈا پاک کو ڈٹھا ہاتھی اپنے آپ کی اتنی حرکت نہیں تھی جتنی دی کڑ دوتے سوارن سارے تلے ڈے پہ جلے ڈٹھے نا ہاتھی چلتا ہویا بن کے اپنا سیر حضرت عبدالمطلب دے قدمہ رکھ جلے حضرت عبدالمطلب دے قدمہ دے اندر اپنا سیر رکھ دینا حتیٰ کہ اے لوگاں جلے ابرا بادشاہ دے وزیر ہن اور چمچہ کھیر ہن انہاں کو اتنا چیز برداشت نہ تھی انہاں نے لوہیاں کو تپایا اور بن کے ہاتھی دے جسم کو داغا حتیٰ کہ انہاں دے جسم دے تکلے اٹھائیو کوہاریاں مارو مگر ہاتھی نے سر قدمہ تو نہ چاہیا جلے ہاتھی نے سر اپنا قدمہ تو نہ چاہیا بے بس تھے حتیٰ کہ ہاتھی جلے ظلم و ستم سہ کے برداشت نہ کر سکی رب دی پاک پر گئے چار کے لیا اللہ آئی میں حکومت گویائی دے بولن دی طاقت نے میں بولا آئی نہ پریتا دی آنکھیں چاہتے بات آنکھاں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ہاتھی کو بولن دی طاقت دی تھی اور ہاتھی پہلا جملہ بولا وہ کہ اے انسانوں میں جانور تھی اتنا ظلم کیوں پہ کریں دے حتیٰ کہ لوگ حیران تھیگے انہاں کا آج تک جانور کہنی بولے ہاتھی کہنی بولے مگر آج جانور ہاتھی سارے سامنے کلام پیا کریں دے اور کلام بھی ایسا پیا کریں دے کہ جی میں انسان فصیح زبان نل کریں دے ان جانور کو کیا تھی چکے ہاتھی ایک جملہ بولا وہ کہ میں پاگل نہیں میں جانور ضرور ہوں میں بندے کو سجدہ نہیں کیتا میں اپنا سر اندے قدمہ میں رکھے جدی پشتے آخر زمان نبی محمد نبو کریم علیہ السلام تسلیم دے ولادت بھی نہیں تھی ماشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام دا جمنا بھی نہیں تھیا مگر دوستانہ مراسم اتنے تھی چکے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اندر آپ چلے مکہ پاکے جب پہلا قدم رکھا ہی تو نبی سے دا جڑا پہلا یار بنائی اور صدیق اکبر آپ پروان چڑھیں ان فنان شباب تک پہنچے مگر آپ اپنے باپ دے کم دیا ساری ذمہ واریاں آپ قبول کی دیا آپ دے والد گرامی آپ پیشہ وار ایک تاجر ہیں اور وہ مٹی تجارت دے نانال مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے آپ دا ایک نام بلند آئی آپ کو آپ دے والد گرامی نے فرمایا کہ تساں ایمیں کرو ملک شام دے اندر بنیو اور اتھوں مال خرید کرو اور اتھوں مال گھنو آپ فرمائیں جلے میں مال گھنن واسطے ملک شام دیا منڈیاں دے اندر مال گھن گیدا خرید مکمل کر گی دی اور جلے میں مکمل مال خرید گی دا تا رات کو میں ایک جگہ دوتے سامتی ہوں جیونی میں سوتوں تا رات کو عجیب دی ہیں خواب ڈیٹھوں آپ فرمائیں جلے خواب ڈیٹھوں تے خواب دی کو جنوعیت اور کیفیت این طریقے نہ لائی کہ میں ہر چیز دوتے مجبور تھی کہ اتنا دور افتادہ علاقہ وچ سفر کرتے آ چکا اگر رستے دے اندر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پہ گیا تو میں اپنی جان دا بچاؤ کیویں کرے ساں اور اپنی حفاظت تدارو کیویں کرے ساں آپ نے فرمایا چلو یوں کرے نا پہلے کہیں سمجھدار بندے کو یہ خواب دی تعبیر پوچھ گئی آپ فرمائیں جلے میں ایک ہوٹل مالک کو پہنچوں جیدے مکان وچ میں رہندا پیا ہوں میں ان کی خدمت چار کیتا میں ایک عجیب جہاں خواب دیٹے تعبیر دسا میں کو کہنے گا میرے کو اتنا علم تک ہے نہیں میں تے کو خواب دی تعبیر دسا اگر تو خواب دی تعبیر پوچھنا چاہنے فلاں بستی ہے چلا ون ایک آسمانی کتابہ دا علم رکھنے والا راہب ہے ان دے کو لوگ پوچھا او تے کو آسانی نہ تے کو مطمئن بھی کرے سی تے کو خواب دی تعبیر بھی دسے سی آپ فرمائیں میں جلے ہوں دا گھر دا پتہ پوچھتا ہوں دے تک پہنچو تو اپنی بڑی ساری لائبریری اچ بیٹھا جیتا ساریاں کتابیں آپ فرمائیں جو ہی میں وہ کتاباں لے کمرے دے اندر داخل تھی ہوں نا تو کتاباں دی ورگردانی بیٹھا کریں دائی تو جو ہی انہیں میں کو ڈیٹا نا تو میں کو کھڑے تھی تو میرا استقبال کی تو میرا استقبال کرتے میں خدمت جار کی تھا جیسا پد کرتے آیا ایک سوال جواب ترے میں کو آدھے تیرے کئی سوال ہو سن میرے پر کئی سوال ہو سن پر پہلے تیرا ایک سوال دا جواب میں دے ماں میرے کئی سوال ان پہلے انہوں دا جواب تو چلے میں کو چلو میری خیر ہے پہلے تو رسا آکھن گا یہ رسا تیرا نا عبداللہ ہے اللہ اکبر ایک دفعہ بل عرض کرنا چاہنا آپ دے ابے نے نہ رکھا ہے عبداللہ یہ مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے صرف لوگوں کو یاد آئی کہ آپ دا نام عبداللہ ہے مگر این وقت ملک شام اچ آپ موجود ہیں فوراً راہب نے پہلی ملاقات پوچھا تیرا نام عبداللہ ہے آپ نے فرمایا حیران تھی یار پہلی ملاقات ہے
میں اتنا آ کے کوئی نہ اندراج ہی کہہ نہیں کرایا، میں اندراج ملاقات کرنا چاہنا انٹری میں کہہ نہیں کروائی، میں کوئی تیرے سامنے کوئی نہ تجویز بھی کہہ نہیں کروایا، میرا نام میرا باپ نے رکھے کیونکہ میں پتہ چل چکے۔ آپ فرمائیں حیران دی دنیا چ قدم رکھ لیتا ہوں، کمال بندہ ہے، میرے نام تو ہی واقف ہے، اگو جلدی نالا دے تیرے بابے دا نام عثمان ہے۔ بل حیران تھی کیوں میں کہ میرے بابے دا نام دا ہی پتہ ہے، بل میں آپ کی کہا میرے بابے دا نام عثمان ہے۔ تریجی گال پوچھتے آتے دنیا دے اندر وہ مکہ المکرمہ دی سرزمین دے جڑا تیرا بابا را دے نا وہ کو دنیا عثمان نہیں آدھی، وہ کو ابو قحافہ آدھے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فرمائے ہاں انہاں کو ابو قحافہ آدھے۔ آکھانا کا بھلے ایک بھائی گالی رسا چاہونا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا تو قریشی دی نہیں؟ آپ فرمائیں جلے قریشی دا نا کی دو سوال حیران تھی کیوں؟ میری قوم دا ہی پتہ ہے، میری ذات دا ہی پتہ ہے، میرے قبیلے دا ہی پتہ ہے، عجیب جا انسان ہے، پہلی ملاقات جتنا کچھ کتنی واقعیت دی چکی ہے۔ بھئی ایک گال دسیں دے آکھن کا کھا دا مکے سے، میں کہ ہاں مکے چرنا، آکھن کا محمد تیرا یار ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ تیرا دوست ہے، میں کہ ہاں میرا مصطفیٰ دوست ہے۔ آکھن کا جلے پتھرہ دے اوپر ٹوٹ دے بے پتھر محمد دے قدمہ چا نرم تھی میں کہ ہاں نرم تھی میں اگلا سوال وال پوچھ دے اے دا سو چلے مصطفیٰ دے قدمہ تو سا ٹوٹ دے بے بہتر دا ٹکڑا توڑ تو چھائیں کریں دے میں کہ ہاں چھائیں کریں دے آکھن کا ایک بھائی گالی رس جا میں کہ کیا آکھن کا جلے درختہ دے نالو لگ دے بے درخت جھوک جھوک کے محمد کو سلامی کریں دے میں کہ ہاں سلامی کریں دے آکھن کا ایک بھائی گالی رس جا کہ کیا نہ کہ جلے جنگل وچ گزر دے وے تا درندے مختلف آکے حملہ آور کی دے پر جلے کافلے وچ محمد ہو میں ول درندے حملہ نہیں کریں گے ایک گال سچی ہے انہاں کہ ہاں وہاں کے والے ایک بھائی گال ایسا چاہ انہاں کہ کیا وہاں کہ محمد تیرا گھاٹا یار ہے انہاں کہ جیا وہاں کہ یار بس سب کچھ تو پچ کی گئی مگر جڑی میری تسلی ہے میں کو تنے اور جڑی میں کو تش لگی ہے میں کو تا جواب دے میں جڑی وجہ تو تیری خدمت اتنا دور علاقے تو سفر کرتے تیرے کو آیا میں کو جواب دے میرے خواب دی تعبیر دسا آکھن کا تیرے خواب دی تعبیر آئیں تے کو پتہ نہیں چل رہا میں کہ یار کہنا آکھن کا ان قریب مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے محمد عربی نبوت کا اعلان کرنے والا ہے سب تو پہلا خوش نصیب تو ہو سے اعلان مصطفیٰ کرے سن کلمہ محمد دا تو پر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ دی ابا جی فرمائے میں اپنے بیٹے دینا ہاں بولو یہ لفظ پکائے کرو مولویوں دی تقریر سن دے چس نہ چاہی کرو لفظ پکائے کرو مدن تساں اڈے دے بیٹھے ہو ہوٹل تے بیٹھے ہو مدن تساں اپنے دیرے تے بیٹھے ہو تے کوئی دشمن آونیے تے تو کوئی سوال چکرے چلو بھی یہی کچھ نہ آج رات علی تقریرہ دو سنی بیٹھے ہوئے بلکہ سائیاں دیا تریجاں تقریرہ سنے بیٹھے ہوئے جو تریجی میں نا چیز آپ دی خدمت چارج کھڑا کرے نا ترائے تقریرہ سن دے اگر ایک لفظی پکا دے تو دشمن دے بتھاڑ دے مارا جانا تو میرے خال دے دشمن کو جرت کہنا تھی سی توڑے سامنے وال بولان دی مگر شومیہ قسمت سنیاں دے ویچ بندے کو عزت کراون واسطے پہلے بندے کو مرنا پوندے بل بندہ جلے مر ویندے نا بندہ عزت وال کریں دے مگر کیونکہ ایسا ساری زندگی یاد رہو نا بھی آکھو سبحان اللہ تو سانی وے آدھے مگر جلے ایسا موئے پہ ہونے نا سارے موہ تو کفن دا کپڑا ہٹا دیا دے سبحان اللہ تسا کو پہلے عزت کراون واسطے پہلے مرنا پوندے بل بن کے ساری عزت بنے تا بنے مگر چاندے کیوں کو جائیں کہ جلے بندہ جیندہ ہوئے کچھ اون لے عزت ہومنی تے چاہیے مگر جناب دی خدمت ایک دفعہ بال عرض کرنا چاہنا کہ آپ دے ابے دا نام کیا رکھا ہے عبداللہ آپ نے کیا فرمایا میں رکھسا عبداللہ آپ نے فرمایا میں عبداللہ رکھسا جلے نبی سیدھا کلمہ پڑھونے نا آقا فرمایا تیرا نا عبداللہ نہیں سے رکھ دے حضور کیا رکھسو فرمایا ابو بکر ہن توجہ کریں اما کیا رکھائی عبد العزہ ابے کیا رکھائی عبداللہ نبی دا کلمہ پڑھنے انہا کیا رکھے ابو بکر نبی سے اے معراج دی رات سبحان اللہ نبی کے معراج دی رات عرش برین ہوتے اللہ رب العزت کی ذات پاک نال محو گفتگو ہے اللہ دے جلوے وچ موجود ہے خدا تعالی دی پاک بارگاہ وچ نبی صحیح عرض کیتا اللہ اگر میں زمین دے بننا جلے قوم ستی پئی آئی عرش برین ہوتے آیا اور جلے واپس بیسا سارے کو آکسا میں اتنی بڑی سیر کرتے واپس آیا کون میری گال دو تے یقین کرے سی اللہ رب العزت کی ذات پاک میں بھی بھلے کوئی نہ کرے تیرا یار ہے فرمایا کیا یار ہے فرمایا یہ ہوئی تا ہے جڑا ابو بکر ہے آپ نے فرمایا تس آنکھے ابو بکر میں خدا ہی نہ رکھنا سبحان اللہ میں خدا ہی نہ رکھنا اللہ کیا فرمایا صدیق اکبر
ہن توجہ کرے چا ہن ترتیب وچ آ گیا ہن ایک دفعہ عرض کرے سا جا ول میرے خیال دے سبق راڈم پاک ویسی اما نہ رکھن لگیاں عبد العزا ابے نہ رکھا عبداللہ نبی سے نہ رکھا ابو بکر خدا نہ رکھا سبحان اللہ خدا نہ رکھا صدیق اکبر میں تو سا آگ دینے وے تقریراں اوکھیاں دیں چونکہ دیر لگی میں تو کوئی چار نہ ہی بکوا سبحان اللہ میں تو سا آگ دینے وے دیکھو تو سا اتنا کچھ جتن کرنا پوندے والوان کے بندے کو تقریر کرنا ڈاں آندے اے واقعی سچی گال ہے ڈاں میں کہنی میں آندہ پہلے 9 سال استاداں دے کھلے کھاونے پوندے کان پکڑنے پوندے ڈنڈے جھلنے پوندے بل میں سرے کچھ بہتر آنکھا جا استاداں دے منزلہ جھلنیاں پوندیاں نا سبحان اللہ منزلہ جھلنیاں پوندیاں نا وال وان کے بندہ ای منزل دے پہنچ دے بل جلے ای بندہ منزل دے پہنچ آندے نا بل ڈھیر سارے بندے مجمع بھی جو پہنچ کی دینے سارا کچھ کلو آئے تو بل سید نصیر الدین نصیر سیندی زبان بھی جو جواب دیتے سو خروطی منا چاہنا خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا اللہ اکبر مگر اتنا والے ایک دفعہ آپ دی خدمت عرض کرنا پوسی کہ آپ دا نام عبداللہ اللہ سینا رکھا صدیق اکبر سادے نبی سینا رکھا ابو بکر اما نہ رکھا عبد العزا ان جڑا اما نہ رکھائی او نہ ہی کہنی سبحان اللہ اور این طریقے نالا ونیو جیڑا اما نہ رکھائی اوہی کہنی تے جیڑا ابے نہ رکھائی اوہی کہنی ہن نہ دورا سن ایک نہ خدا لراسی بیا محمد مصطفیٰ والا راسی ہن جیڑا نہ اللہ آلہ ہے وہ ہے صدیق اکبر اور جیڑا نہ مصطفیٰ والا ہے وہ ہے ابو بکر ہن بندے آگنے میں ابو دا معنی کیا تھی دیتے بکر دا معنی کیا تھی دیتے صدیق دا معنی کیا تھی دیتے اکبر دا معنی کیا تھی دیتے اے وال تک میں چوپ کرتے ہی میں کہنا رسے سا این دے واسطے پہلے میں توری توجہ گھنسا وال رسے سا کیونکہ ہوں میں تو سا ڈاڈم دے سیانے ہوئے نات خانہ تو تے خرچ کرنا چاہو تو سا 40,000 نات خان کو دے دے ہوں دے کو ڈوڑے سونی گن دے مگر مولوی دی خدمت ہے تو سا جلے دیونا پائے بنی تو میرے خیال دے مولوی صاحب پورا مہینہ شدہ نماز پڑھیں در آوے تا 4,000 مسیں چنگ چنگ کے دے رنگ رنگ کے دے دے وہ کوئی شدہ کوئی کوئی جاگنے دے اڈو چندے کگڑے سوں دے وال تیری خدمت ہے دے سوں بل آندے سال واسطے تا بل اسا آگنے دے ہون تیری تنخواہ ذری گھٹے سوں جنے کیوں جنے بندے مخالف بھئی بندے مخالف کیوں جنے اسا نماز پڑھن واسطے بھی نہیں ہون رکعت لمبی کر کھڑ دے چلو کی ہوئی شکر ہے جلے رکعت لمبی کر کھڑ دے اے جیڑا رکعت لمبی کی دی کھڑے اے میں دوارے کو پوچھتا ہوں ہوٹل تے نہیں کھڑا اے دوارا کنیکشن جڑوائی دا خدا نہ لگا یارو اتنا کوئی تشعور سا کوئی ہونا چاہیے ہے کہ تسا ایک بندے دوتے اگر خرچ کرتے دولت اور مال کو اگر ایک گھنٹے واسطے دعوت ہی دیتی اور کو سٹیج تے کھڑایا اور ان دے واسطے تسا 1,00,000 2,00,000 روپیہ خرچ کیتا میں آج بھرے مجمع سادات کرام دے قدمین پاکا کو چپ دے پیغام دے بنا چاہنا نساؤ تا صحیح سا کو نات خان ڈوڑے تو علاوہ دے کے گیا نساؤ تا صحیح سا کو شور تو علاوہ دے کے گیا نساؤ تا صحیح سا کو سورت تو علاوہ دے کے گیا فیس کتنی 40,000 دے کے گیا کہنے دوڑے کائے بجے تک میں پھر رہوے سب دوڑے تو علاوہ کوئی شہر دیتے نہ منجے میں توڑے کو پوچھنا چاہنا حدیث کون دے سی قرآن کون دے سی حدیث تے قرآن او دے سی جیتا تعلق مدرسے نال ہو سی قرآن نال ہو سی یا محمد عربی دے فرمان مگر اتنا پھل توجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے ہن تہاڈا نام ہے صدیق آئے ہائے صدیق اکبر میرے این لفظ صدیق اکبر دیتے سیدہ میرے ابے کو شکایت لا دی تھی انہاں آگے دیتے تیرا پوتر ساکو مندے ودا کرنے میرے کو بجو نا پیرٹ لا دی تھا میرے کو بجو نا فرمایا سیدہ آگے میرے بوئے دے آدھے ساکو مندے ودا کٹے میں کہ میں مندے کہنی کٹے میں نانے دا ذکر کی تھے اللہ اکبر میں نانے دا ذکر کی تھے میں تائیں انہوں کو مندے کٹے میں کہ میری ریکارڈنگ میں کو کٹتے دے ہو چاہ جے میں سیدہ کو مندے کٹے ہوں میں آکھانا کہ وہ میرے بوئے تھے کیوں میں انہوں دی خدمت چارج کی تھے میں کہ جڑا سید ہو گئی لوڑ ایک دفعہ والا کہنا چاہنا جڑے سید ہو گئی لوڑ
والوں کو صدیق دا نا بڑا چنگا لگ سی ابا جی نے فرمایا او صدیق کو کہیں نہیں منے دا میں کہ ابا جی تاؤں دا انہاں کو تکلیف ہے تاؤں دا اتارے کو لاگے ان کو روکو ان کو بدھو میں کہ ابا جی تاری خدمت عرض کرنا چاہنا ہاں حلالی ڈاڈیاں دا ذکر ہی کرے سن نان کیا دا ذکر کرے تو میرے خیال دے آج بھی اگر اساں رانیاں دے بوہے دے بیٹھے ہیں تو میں تاری خدمت عرض کر دے میں جڑے کرہوڑ والے رانے ہوئی تو تارے سکے ہو سن اے جڑے رحیم یار خان رانے بیٹھے ہوئی تو تارے سکے ہو سن جڑے شجاباد والے بیٹھے سن ہوئی تو تارے سکے ہو سن جڑے ڈیرے غازی خان دے پرلی چونڈے وچ بیٹھے ہوئی تو تارے سکے بیٹھے ہو سن محل سی دے پرو جڑے بیٹھے ہوئی تو تارے سکے ہو سن کمال ہے میں سید ہی تے تواڈے سکیاں دا نا گنا تساں ٹھر دے وے اللہ اکبر ایک دفعہ بات آدھا تواڈے سکیاں دا نا میں سید ہی تے گنا تاکو قوم ایڈی پیاری ہے اے سیدہ اگر اصلی سید بننا چاہنے پر جنر صدیق دا ذکر آوے ٹھار علی دا ذکر آوے والی ٹھار ساکو سید نہیں چاہیدہ جنہ حد تک کرے پاوے صدیق اکبر کو پھونکے جنہ کالے پاوے صدیق اکبر کو پھونکے لکھتا بتاوے صدیق اکبر کو پھونکے وہ ساکو کائنات جو وہ بندہ چاہیدہ ہے جنہ چرودہ کھوتا ریڑی بتا ہوئے صدیق اکبر دی صداقت کل منے دا بتا ہوئے مولا علی دی ولایت کل منے دا بتا مگر صدیق اکبر ایک دفعہ بال آکھنا چاہنا صدیق چاس نال تو سہی آکھو جب میں سبحان اللہ کہنی الویدہ ہوتا مگر اے لفظ میں الویدہ ہونا کہ بندے دے ٹھیڑ ہی چوئی کا ڈھا گنا اے سبحان اللہ دا لفظ تو علاوہ مگر اے لفظ اللہ چاہ صدیق اکبر ایک دفعہ بال صدیق اکبر اور صدیق کو آدھا سبحان اللہ صدیق آدھن صدیق آدھن سچے کو مگر لفظ دے معنی وچ زمین اسمان دا فرقی ہوئی لفظ ہوندن دو ایک ہوندے صادق ایک ہوندے صادق دیا ہوندے صدیق ایک دفعہ والا کچھ ایک ہوندے صادق دیا ہوندے صدیق ایک دفعہ والا کچھ ایک ہوندے صادق دیا ہوندے صدیق صادق او کو آدھن سچا جے کو بندے آکھن سچا تے صدیق او کو آدھن سچا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شاید اختلاف کرائے جے کو اللہ آکے سچا تو ساں موئی گھوٹ باؤ والی سچائی ہے تو ساں دل لے جو لوڑ ہی رکھ باؤ والی سچائی ہے تو ساں نا ہی آکو والی سچائی ہے تو ساں اپنی زبانی جو اقرار نا ہی کرونا والی سچائی ہے خدا دی قسم ہے ساری دنیا مخالف تھی ونیا صدیق والی سچائی ہے